الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، ان المصدقین والمصدقات، فرمایا جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، والمصدقات، اور جو خواتین نیک بیویاں خرچ کرنے والی ہیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، انہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ڈبل ڈبل اجر عطا فرمانا ہے اور بڑی عزتیں اور شان اور مقام عطا کرنا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے پیارے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، وہ صدیق ہیں۔ اب جو خرچ کرے راہ للہ فی سبیل اللہ، رضا اللہ خرچ کرے اور ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وہ صدیق بن جاتا ہے۔ تو جو راہ للہ خرچ کرے اور ایسا خرچ کرے کہ گھر کا سارا سامان ہی لے آئے، جو گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑے، وہ ایمان باللہ ایسا لائے کہ ایمان سے پہلے بھی ایمان والا ہو۔ اس کی بڑی تحقیق کی گئی ہے اور علماء نے اس کو پسند کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے پہلے بھی ایمان والے تھے، وہ پہلے سے ہی ایماندار تھے، صاحب ایمان تھے، اعلان بعد میں کیا، پہلے سے ہی وہ صاحب ایمان تھے، اللہ نے ان کو خوبیاں اور خصوصیات کے لیے چن لیا تھا۔ اس کا حوالہ میں دیتا ہوں۔ تو جو خرچ کرے اللہ کے لیے وہ مقام صدیق پہ پہنچ جائے، جو سب کچھ لوٹا دے، سب کچھ راہ للہ اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں لگا دے، وہ کتنا بڑا صدیق ہوگا، وہ صدیقین کا سردار ہوگا، وہ سب سے بڑا صدیق ہوگا، وہ صدیق کا بانی ہوگا۔ تو قرآن کا آپ جہاں سے جدھر سے بھی اندازہ کریں، قرآن آپ کو سیدنا صدیق اکبر کی تصویریں دکھائے گا، آپ کی شان و عظمت کے ترانے سنائے گا۔ قرآن مجید سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہہ رہا ہے، مقام صدیق اور لقب صدیق سے نواز رہا ہے، اور نبیین کے بعد صدیقین کا مقام ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین، لہذا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن صدیق کہہ رہا ہے۔ اور کس کس زبان سے صدیق آپ نے لقب پایا؟ حضرت سیدہ نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ روایت لی گئی ہے۔
تمہارا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبل احد پہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پر تشریف فرما ہوئے تو جبل احد وجد کرنے لگا، لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں وہ لہرانے لگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پیار سے فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ افروز ہیں۔ تو زبان نبی سے صدیق کا لفظ، صدیق کا لقب جناب کو عطا کیا گیا۔ اسی طرح سیدنا جبریل علیہ السلام نے بھی آپ کو صدیق کہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، پچھلی حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل اگر میری قوم مجھ پر تہمت لگائے اور میری تصدیق نہ کرے تو میں کیا کروں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حضور اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے اور آپ کی بات کی تصدیق نہ کرے، آپ کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے جناب صدیق اکبر ہی کافی ہیں۔ تو زبان جبریل سے صدیق کا لفظ المعجم الاوسط کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب علی خوش مزاج، خوش موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، خوش طبع فرما رہے تھے، ہم سے دل لگی فرما رہے تھے۔ ہم نے پوچھا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ احوال بیان فرمائیں، کیونکہ صحابہ کرام کی ایسے غلط قصے کہانیاں یا غلط مذاقیں یا گالم گلوچ یا اس طرح کا سلسلہ تو نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام تو جب خوش طبع بھی فرماتے تھے تو اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا۔ وہ مذاقیں ہماری طرح کی میٹنگ، ہماری طرح کی مجلس محفل نہیں ہوتی تھی۔ تو کچھ ارشاد فرمایا اپنے دوستوں کے بارے میں، فرمایا حضور کا ہر دوست، ہر صحابی برحق ہے، سچا ہے، اور وہ مقام عزت و شان پر ہے۔ تو کسی نے پوچھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کا تو کیا کہنا، خدا کی قسم وہ ایسی شخصیت ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صدیق رکھا، یعنی ان کا نام صدیق رکھا، اللہ نے رکھوایا، جبریل کے ذریعے وحی کی گئی کہ جناب کا نام اور لقب صدیق رکھنا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کہاں سے مقام صدیق کا ٹائٹل اور لقب ملا۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کے لیے گئے تو کافروں نے واویلا کیا، شور مچایا، دنگا فساد کیا، افواہیں پھیلائیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انوالو کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر، تیرا دوست یہ کہتا ہے کہ میں رات صبح ہونے سے پہلے ہی میں یہاں آ گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کر کے آیا، کیا یہ واقعتاً بات لگتی ہے ایسی؟ آپ نے فرمایا کیا حضور نے واقعی حضور نے ہی فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی حضور نے فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر حضور نے فرمایا ہے تو مجھے 100% یقین ہے اور میں سچا سمجھتا ہوں اس کو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں،
کیونکہ میں اس سے بھی حیران کن چیزوں کی تصدیق کر چکا ہوں۔ غار حرا کے واقعات پر میں تصدیق کر چکا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں غیبی آوازیں سنتا ہوں، ہاتف کی آوازیں سنتا ہوں، میں اس کی بھی تصدیق کر چکا ہوں۔ پتھروں کا درود و سلام پڑھنا، میں اس کی بھی تصدیق کر چکا ہوں۔ میں اس سے بھی بڑی بڑی تصدیقیں کر چکا ہوں، تم تو یہ چھوٹی سی تصدیق کہتے ہو۔ یہ المستدرک کی روایت ہے۔ تو اس وقت سے جناب کا نام صدیق مشہور ہو گیا۔ آپ نے ہر چیز کی تصدیق کی اور بلا تگ و دو کی اور بلا تعمل و تاخیر کے آپ نے ہر چیز حضور کی تصدیق کی، اس لیے آپ کا لقب سیدنا صدیق بن گیا۔ اسی طرح سیدنا ابو یحییٰ سے روایت ہے، المعجم الکبیر کی یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا ابو یحییٰ حکیم بن سعد روایت کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہوئے سنا کہ وہ قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا لقب صدیق آسمانوں سے اتارا گیا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے ہر آسمان پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا، ہر آسمان پر، ہر جگہ پر، ہر دیوار پر میں نے اپنا نام لکھا ہوا دیکھا، مکتوب دیکھا۔ تو میں نے اپنے نام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا نام اور خلافت میں نے وہاں لکھی ہوئی دیکھی۔ یہ کنز العمال کی حدیث ہے۔ اندازہ کریں جناب کو کہاں کہاں سے صدیق کہا گیا۔ اور التعریفات میں صفحہ 95 پہ لکھا ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہے، دل اور عمل سے اس بات کی مؤکد کر دے، پختگی کر دے۔ یعنی جو زبان سے بولے وہی عمل اور کردار میں ہو تو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرماتے ہیں، جو زبان سے ہو، قلب اور عمل سے بھی صدیق ہو، وہ صدیق اعظم اور صدیق اکبر بنتا ہے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرات المناجی جلد 8 صفحہ 162 پہ روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا سیدنا مالک بن سنان کے بارے میں، فرمایا مالک بن سنان یہ شہید ہو کر واپس یہاں ہمارے پاس آئے گا۔ تو حدیث پاک میں ہے وہ شہید ہو کر پھر زندہ ہوئے، پھر صحابہ کرام میں آئے، کیونکہ زبان صدیق سے ادا ہو چکا تھا، رب نے بھی پورا کر دیا۔ رب نے بھی آپ کو مقام صدیق عطا کیا کہ جو سیدنا پیارے صدیق کے زبان مبارک سے وہ جو کچھ نکل جائے، اللہ فرماتا ہے ہم قسم اٹھا کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اندازہ کریں مقام صدیق کی عظمت، شان ان جگہوں پر کیا تھی۔